الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أصلي وأسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغدوا عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامسة فتهلك فقيل ما هي الخامسة يا رسول الله فقال أن تبغض العلم وأهله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ مدرسۃ البنات ام کلثوم کے ذمہ داران، اساتذہ کرام، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے جلیل القدر علماء کرام، مہمانان گرامی، اور میرے سامنے حاضرین و سامعین اور حاضرات و سامعات، ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہوتی ہے وہ جوامع الکلم ہوا کرتی ہے۔ جوامع الکلم کہتے ہیں بات مختصر ہو، الفاظ کم ہو، لیکن اس بات کے اندر معنی کا سمندر ہوا کرتا ہے۔ آپ تشریح کرتے چلے جائیں، اس کا دائرہ بڑھتا چلا جائے گا۔ آپ اپنے حالات کا جائزہ لیتے جائیں، احادیث سے رہنمائی آپ کو ملتی چلی جائے گی کہ ہمیں کس ماحول میں کس طرح کون سا کام کرنا چاہیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں وہ از اول تا آخر، ابتدا سے انتہا، چھوٹی بات سے لے کر جو بظاہر دیکھنے میں چھوٹی ہوا کرتی ہے، وہاں سے لے کر بڑی بات تک پہنچ جائیے۔ ہدایت ہی ہدایت کی باتیں ہیں، رہنمائی ہی رہنمائی ہے۔ انسانی سماج، مسلم سماج کی اصلاح کی باتیں ہیں۔ اپنے گندے اعمال، ناپاک اعمال کو دور کرنے کے طریقے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو بتائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث میں کہ 4 چیزوں میں سے یا 4 اوصاف میں سے کوئی ایک وصف اختیار کر لو، 5واں وصف اختیار مت کرنا۔ 5واں کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ سب سے پہلی بات کیا ہے کہ ہمیں کیا بننا چاہیے، ہمیں کون سا ہنر، کون سا فن، کون سی تعلیم، کون سا طریقہ ہمیں لینا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغدو عالما، عالم ہو جاؤ۔ سب سے پہلے جو بات بیان کی جاتی ہے یقیناً اس کی اہمیت زیادہ ہوا کرتی ہے، اور پھر درجہ بدرجہ اس کی اہمیت میں کمی ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات ہماری اور آپ کی رہنمائی آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی ہے وہ یہ کہ اغدو عالما، عالم بن جاؤ۔ عالم بنو گے مرتبہ بہت بڑھے گا تمہارا۔ عالم بنو گے تم انبیاء کے وارثین کہلاؤ گے۔ عالم بنو گے تمہاری مثال سورج اور چاند جیسی ہوگی۔ عالم بنو گے سماج کے لیے تم مصلح ہو جاؤ گے، سماج میں اصلاح کا کام کرو گے۔ عالم بنو گے تم اس دنیا میں جو بھیجے گئے ہو اس بھیجے جانے کی صحیح مقصد کو سمجھو گے۔
اور عالم نہیں بنو گے تو تمہیں اوپر اوپر کی باتیں تو معلوم ہو جائے گی، اسلام کی گہرائی کو تم نہیں جان سکتے ہو۔ اسلام کی گہرائی کو جاننے کے لیے یہ اسلام دین کیوں آیا ہے، اللہ نے یہ مذہب کیوں بھیجا ہے، انبیاء اکرام کی بعثت کیوں ہوئی ہے، قرآن کریم کیوں نازل ہوا ہے، اور اس سے پہلے ایک دو نہیں متعدد کتابیں آسمان سے نازل ہوئی ہے، لیکن کسی بھی آسمانی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری رب ذوالجلال نے نہیں لی ہے۔ توریت میں تبدیلی ہوئی، اسی طرح زبور میں تبدیلی ہوئی، انجیل میں تبدیلی ہوئی، صحف ابراہیم موسیٰ میں تبدیلی ہوئی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی ہے۔ اللہ نے جس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے وہ قرآن کریم، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آخر کیا وجہ ہے کہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری رب نے لی ہے اور دیگر کتابوں کی ذمہ داری نہیں لی تھی؟ تم اس وقت سمجھو گے جب تم صحیح معنوں میں عالم ہو گے، عالم ہوگے، حقیقت کو سمجھو گے، عالم ہوگے، دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھو گے۔ ہم دنیا میں کیوں آئے، ہمیں کیوں بھیجا گیا ہے؟ حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ عنہ ہے، رستم کا دربار ہے۔ کون رستم؟ ایسا ویسا آدمی نہیں، عیسائیوں کا کمانڈر ان چیف ہے، مسلمانوں کی فوج ہے، لڑائی ہونے والی ہے۔ رستم اپنے قاصد کو بھیجتا ہے کہ جاؤ ذرا مسلمانوں میں سے کسی کو بلا کے لے آؤ، ذرا ان سے پوچھتا ہوں آئے کیوں ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، اگر انہیں کچھ مال چاہیے میں انہیں مال دے دوں گا، انہیں کچھ پیسے چاہیے پیسے دے دوں گا، انہیں کھانے پینے کی چیزیں چاہیے، اوڑھنے بچھونے کی چیزیں چاہیے، میں انہیں دے دوں گا۔ رستم کا قاصد آتا ہے اور مسلمانوں کے کمانڈر سے کہتا ہے کسی آدمی کو بھیجیے، رستم بلا رہے ہیں۔ حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ عنہ کا انتخاب ہوتا ہے، قد کے اعتبار سے بہت لمبے چڑنگے نہیں ہیں، اپنے خچر پر سوار ہوتے ہیں، ایک ہاتھ میں نیزہ ہے۔ رستم کمانڈر ان چیف کے دربار میں جا رہے ہو، قالینیں بچھی ہوئی ہیں، ان قیمتی قالینوں پر وہ اپنے نیزے کو ٹیک لگائے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، اور جانے کے بعد رستم جس تخت پر بیٹھا تھا اس تخت پر جو چادر تھی اس کے کنارے سے اپنے خچر کو باندھ دیتے ہیں، اور جاہو جلال کے ساتھ، آب و تاب کے ساتھ، بغیر کسی ڈر اور خوف کے رستم کے سامنے جاتے ہیں، بتاؤ کیا کہنا ہے، کس نے بلایا؟ رستم نے کہا کہ تم آئے کیوں ہو، لڑنا کیوں چاہتے ہو، لڑنے سے فائدہ کیا ہوگا، مارے جاؤ گے، ہماری فوج بہت مضبوط ہے۔ اور پھر رستم نے بہت ساری باتیں کہی، اور پھر آخر میں ایک جملہ یہ کہا، ما جاء بکم، آخر آئے کیوں ہو، بتا دو۔ اس سوال پر ما جاء بکم، آئے کیوں ہو، حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیے وہ جواب میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ اگر آپ صاحب علم ہیں، آپ کے اندر اللہ کے رسول کی سیرت سے واقفیت ہے، قرآن کے علوم سے واقفیت ہے، تو آپ سمجھیں گے کہ ہمیں اللہ نے کیوں بھیجا اس دنیا میں۔ رستم نے کہا ما جاء بکم، آئے کیوں ہو تم لوگ؟ حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ عنہ نے پورے جاہو جلال سے جواب دیا، آیا نہیں ہوئی، میں آیا نہیں ہوں، اللہ بتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده ومن ضيق الدنيا إلى ساعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام۔ تم کہتے ہو آئے کیوں، میں آیا نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ اللہ نے بھیجا ہے مجھے، اس سنسار کے خالق نے بھیجا ہے، رب کائنات نے بھیجا ہے، تاکہ میں اس رب کے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ وحدہ لا شریک کی غلامی کی طرف لاؤں، ادیان و مذاہب کے ظلم و بربریت سے نکال کر، دنیا کی تنگیوں سے نکال کر
دنیا کی وسعت کی طرف لاؤں اور انہیں بتاؤں کہ تم اس دنیا میں کیوں بھیجیں گے۔ یہ ہمارا مشن ہے، یہ ہمارا پیغام ہے کہ اللہ نے ہمیں کچھ دے کر بھیجا ہے۔ کھا لینا، پی لینا، اپنے بچوں کی فکر کر لینا، اپنی فیملی کی فکر کر لینا، یہ تو جانور بھی کر لیا کرتے ہیں۔ جانور بھی جب اس کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو جانور ان کا خیال کرتا ہے، بچے بڑے ہو جاتے، آزاد ہو جاتی، ضرورت چلے جاتے۔ اگر ہم نے بھی یہی فکر کی کہ اپنی فیملی کو صرف دیکھ لیا تو ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھا، ہم نے اپنی بعثت کے مقصد کو نہیں سمجھا کہ اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا ہے۔ اللہ نے ہمیں خود راہ راست پر رہنے کے لیے اور دوسروں کو راہ راست دکھانے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ کیا آج ایسی بات نہیں، ایک گھر میں باپ نمازی ہے، بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے، لیکن باپ کبھی نہیں کہتا کہ بیٹے نماز ذرا پڑھ لینا؟ کیا یہ سچائی نہیں ہے کہ مائیں نمازی ہے لیکن مائیں بیٹیوں کو، بہو کو کبھی نہیں کہتی ہے بہو آپ بھی نماز پڑھو، بیٹی آپ بھی نماز پڑھو؟ ماں ڈرتی ہے کہ کہہ دوں تو بیٹی طلاق سے کوئی جواب نہ دے دے، بہو کچھ بول نہ دے۔ باپ ڈرتا ہے کہ میں کچھ بولوں تو بیٹا یہ نہ کہے کہ بابا میں الگ ہو جاؤں گا، تجھے کچھ پیسہ نہیں دوں گا۔ باپ بیچارہ مجبور کیا کریں گے؟ کہ یہ سچائی نہیں، یہ سچائی ہے، یہ تلخ حقائق ہے۔ اور یہ حقائق اس وجہ سے میں بیان کر رہا ہوں کہ چونکہ ہمارے سماج میں علم کی کمی، میں یہ نہیں کہتا، آپ یہ ہرگز نہ سمجھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ہر فرد عالم بن جائے، یہ نہیں کہتا، لیکن کم از کم ہر سماج میں انسانی آبادی کے اتنے رقبے میں اتنے علماء مفتیان کرام ہونے چاہیے جو ان کی صحیح رہنمائی کر سکے۔ ہر فیملی میں، چھوٹی بڑی فیملی ہوتی ہے، ایک عالم، ایک مفتی ہو جو اپنے خاندان کی رہنمائی کر سکے۔ تمام علوم جو انسانیت کے لیے نافع ہے، بہت اچھی طرح سنیں، ان حضرات سے کہتا ہوں جو سامعین سامنے اسٹیج پر علماء کرام وہ تو واقف ہیں، ہر علم جو انسانیت کے لیے مفید ہے وہ علم سیکھنا فرض کفایہ ہے۔ علامہ ابن تیمیہ علیہ رحمہ بہت بڑے عالم گزرے، انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر سماج میں اتنے مفتیان کرام ہیں جن سے سماج کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے اور سماج میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، امیر المؤمنین یہ پابندی لگا سکتا ہے کہ اب شعبہ افتاء میں داخلہ نہیں ہوگا، اب میڈیکل میں داخلہ ہونا ہے۔ اگر کاشتکار کوئی نہیں ہے، زراعت کا ماہر نہیں ہے، ایگریکلچر کا وقفیت رکھے ہوا نہیں ہے، امیر المؤمنین پابندی لگا سکتا ہے کہ اب عالم اور حافظ رکے، ایگریکلچرل کے ماہرین پیدا ہونے چاہیے۔ جو بھی علوم، جو بھی کام انسان کے لیے مفید ہے اس کام میں ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ ڈاکٹر بھی بنے، انجینئر بھی بنے، کاشتکار بھی بنے، اچھے فنکار بھی بنے، سب کچھ بنے، لیکن یاد رکھیے مرتبہ جو سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ تو علماء ہی کا ہوتا ہے۔ مدرسے میں آنے والے بہت لڑکے ہوتے ہیں، زندگی ہم لوگوں کی مدرسے میں گزر رہی ہے۔ 7 سال کی عمر میں والدین نے جب مدرسے میں داخل کیا، اس 7 سال کے بعد سے آج تک کبھی 1 سال گھر پہ نہیں رہے۔ مدرسے میں جو لوگ آتے ہیں وہ سب عالم فاضل نہیں بن جاتے۔ کیوں نہیں بنتے؟ کیوں نہیں بنتے؟ یاد رکھیے گا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ خیر چاہتا ہے، اللہ جس کے ساتھ خیر چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عنایت فرماتا ہے۔ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جسے حکمت دے دی گئی، دور اندیشی دے دی گئی، اسے بہت سارا خیر دے دیا گیا۔ یہ عالم بننا، مفتی بننا، حافظ ہونا، یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہوا کرتا ہے۔ ہر قرآن کے حفظ کو شروع کرنے والا وہ حافظ نہیں بن جاتا ہے، 2-4 پارے 10 پارے کر کے چھوڑ کے نکل جاتے ہیں۔
ہر مدرسے میں آنے والا بچہ عالم اور مفتی نہیں بنتا ہے، یہ انتخاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ شرف ہے، یہ عزت ہے۔ اللہ جسے چاہے عزت دے دے، اگر اللہ نے آپ کو عزت دی ہے بہت خوشی کی بات ہے، اور جس کو عزت دی گئی ہے آپ کو چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی تعظیم کریں، توقیر کریں۔ تعظیم توقیر تو ایک عام سی بات ہے، ہمارے نبی نے سکھایا تھا اور یہ فرمایا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا، جو بڑوں کی توقیر نہیں کرتا ہے، بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا ہے، بڑوں کا اکرام نہیں کرتا ہے، چھوٹوں پر شفقت اور رحم و کرم نہیں کرتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا فلیس منا، ایسا آدمی کا تعلق مجھ سے نہیں ہے، وہ مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزوں میں سے کچھ ہو جاؤ، 5واں مت بننا۔ پہلی بات، اغدو عالم عالم ہو جاؤ۔ عالم کا مرتبہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارثین ہیں۔ آپ چاہیں علماء کو ستاتے رہے، آپ کے ستانے کی وجہ سے ان کا مرتبہ کم نہیں ہو جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت کا کام کیا، لوگوں نے کتنا ستایا، کیا حضرت نوح علیہ السلام کی محنت اکارت مانی جائے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 1-2 سال نہیں 13 سالوں تک مکے کی گلیوں میں کتنا پریشان کیا گیا، اور مدینے کی ابتدائی زندگی میں بھی دشمنوں نے کتنا پریشان کیا، لیکن کیا اللہ کے رسول کا مرتبہ کچھ کم ہو جائے گا؟ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہے، بعض کا مرتبہ ہم نے بعض سے بڑھایا ہے۔ افضل الانبیاء جو کہا گیا ہے وہ آخری نبی آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے۔ کوشش رہنی چاہیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کہ ہماری فیملی سے ایک آدمی کم سے کم عالم ہو، فاضل و مفتی، تاکہ وہ اہمیت، وہ شان و شوکت، وہ مرتبہ، وہ اعزاز جو اللہ کی طرف سے ہر آدمی کو نہیں ملا کرتا ہے، ہماری دعا اور کوشش رہے کہ وہ اعزاز ہمارے گھر میں بھی آئے، ہماری اولاد میں سے بھی، ہماری بچیوں میں سے بھی کوئی عالمہ ہو جائے، کوئی اس فضیلت کو پہنچ جائے، ہماری کوشش ہی ہونی چاہیے۔ دوسری بات جو اللہ کے رسول نے فرمائی وہ یہ ہے، او متعلمن، کہ اگر عالم نہیں بن سکتے ہو کسی وجہ سے، تو کم از کم دین کی جو باتیں ہیں ان باتوں کو سیکھنے والے تو بنو۔ متعلمن، علم کی باتوں کو سیکھنے والے بنو۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، آپ خود اپنے سماج میں دیکھیں، کتنے ایسے لوگ ہیں بچپن سے، دیکھیں خاموش رہے گا تقریر ہوگی، اگر اس طرح شور مچاتے رہے گا تو کیسے ہوگا؟ شور ہنگامہ نہیں، خاموشی سے تقسیم کیجیے یا چھوڑ دیجیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا دوستو، تم عالمن عالم بن جاؤ، او متعلمن عالم نہیں بن سکتے ہو تو علم کو سیکھنے والے تو بنو۔ کتنے ایسے لوگ ہیں بچپن سے نماز پڑھ رہے، بوڑھے ہو چکے، لیکن ابھی بھی صحیح طرح سے انہیں نماز پڑھنے نہیں آتا۔ بچپن سے نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ان سے سورہ فاتحہ پوچھ لیجئے، قرآن کی وہ سورتیں جنہیں وہ اپنی نماز میں پڑھتے ہیں، ان سورتوں کو پڑھوا لیجئے تو وہ صحیح طرح سے حروف کو ادا نہیں کر سکتے۔ دنیا کی زبانوں میں یاد رکھیے، عربی زبان سب سے نازک زبان ہے، سب سے نازک زبان ہے، اور دنیا کے زبان میں یہی زبان ایسی ہے جن میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دوسری زبانوں میں نہیں ہیں۔ جیسے اعراب کا مسئلہ ہوتا ہے،
اخیر میں اعراب آنا، زیر زبر پیش آنا دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہے۔ کوئی زبان اٹھا لیجیے آپ، ہر زبان میں آخری لفظ ہوتا ہے وہ سکون کے ساتھ ہوتا ہے، ساکن ہوتا ہے، لیکن عربی زبان بہت نازک ہوگا۔ تھوڑا سا گڑبڑ آپ نے کیا، تھوڑا سا گڑبڑ کیا تو آپ اسلام سے کفر کے دائرے میں چلے جائیں۔ انعمت علیہم پڑھتے انعمت علیہ، اے میرے رب، اے میرا اللہ، آپ نے انعام کیا جن لوگوں پر، آپ نے کہہ دیا انعمت علیہم، میں نے انعام کیا ہے۔ آپ سہون پڑھ دیں اللہ معاف کر دے گا، عمدن پڑھا آپ نے تو کفر کر دیا آپ نے۔ یہ تو میں نے ایک مثال دی، کتنے ایسے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن انہیں نماز کے ارکان، نماز کے فرائض، نماز کی بنیادی چیزیں معلوم نہیں ہیں۔ بچپن سے قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن ابھی تک قرآن کے حروف کی ادائیگی کہ جو مخارج ہونی چاہیے ابھی تک ان کے مخارج ادا نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم نے دین کو سیکھا نہیں۔ عالم نہ بنے، سیکھ تو لیں، قرآن پڑھنا تو سیکھ لیں، چند سورتوں کو اچھی طرح سیکھ لیں، نماز کے فرائض، نماز کے واجبات کو تو سیکھ لیں، لیکن ہم نے وہ بھی کام نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ دین کی بنیادی چیزیں سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم و مسلمہ، دین کی بنیادی چیزیں، دین کی بنیادی چیزوں میں عقائد کی باتیں بھی ہیں۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کے ہاتھوں میں دیکھیے وہ دھاگا باندھے رہتے ہیں، کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اپنے ہاتھوں میں کڑا پہنے رہتے ہیں۔ میں بتاؤں، ایک صحابی رسول اپنے ہاتھ میں لوہے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کے انگارے کو تم پہنے ہوئے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی کو نکال کر پھینک دیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، دوسرے لوگوں نے کہا انگوٹھی اٹھا لیجئے، بیچ دیجئے گا، کچھ پیسہ ہو جائے گا۔ اس صحابی رسول نے کیا جواب جانتے؟ فرمایا لن آخذها ابدا، میں اسے کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا جس چیز کو ہمارے نبی نے ہمارے ہاتھوں سے نکال کر پھینک دیا۔ ذرا یہ سوچئے، ہمارے چہرے پر داڑھی نہیں، ہمارے سر پر ٹوپی نہیں، ہمارے بدن پر کرتا پیجامہ نہیں ہے، ہاتھ میں کڑا، ہاتھ میں دھاگا، کوئی دیکھ کر کیا سمجھے گا؟ کیا ہمیں مسلمان سمجھے گا؟ میں خود اپنا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک دفعہ میں پٹنہ سے حیدرآباد جا رہا تھا، میں فیملی کے ساتھ تھا۔ جس کیبن میں میرا ٹکٹ تھا ٹرین میں، اس میں 5 سیٹیں ہماری تھی، 1 سیٹ کسی اور آدمی کا تھا۔ ایک نوجوان پٹنہ سے یا آرا سے چڑھتا ہے، وہ جنس پینٹ بالکل چست پہنے ہوا ہے، بال بھی اس کے بڑے بڑے، ہاتھ میں کڑا ہے، گلے میں بھی کچھ پہنے ہوا۔ میں فیملی کے ساتھ تھا، میں سوچا یہ بیچارہ مسلمان ہے غیر مسلم ہے، پتہ نہیں کیا ہے، میں تجرب میں تھا۔ لیکن جب وہ سویا اور سونے کے بعد اٹھا تو اس نے انگڑائی لیتے ہوئے کہا یا رسول اللہ، تو میں نے سمجھا اچھا مسلمان ہے۔ کم از کم ہماری حیت تو ایسی ہونی چاہیے جس کی وجہ سے آدمی سمجھے سامنے والا کہ ہاں یہ مسلمان ہے، یا کم از کم ہم مسلمان کو دیکھیں تو بڑھ کر سلام تو کرے تاکہ سامنے والا ہمیں بھی مسلمان سمجھے۔ لیکن نہیں، ہم یہ بھی نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ہم نے دین سیکھا ہی نہیں۔ عالم بننا دور کی بات ہے، ہم نے دین سیکھا ہی نہیں ہے۔ جب دین ہم نے سیکھا نہیں ہے تو پھر ہم کیسے ایسا کام کر سکتے ہیں جس کام کے بارے میں یہ کہا گیا کہ دین کو سیکھ لو؟ ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں؟ تو دوستو، ضرورت اس بات کی ہے، شدید ضرورت ہے کہ دین کو سیکھا جائے۔ نہیں سیکھیں گے تو ہم مولویوں کا کچھ نہیں بگاڑیں گے، اپنا بگاڑیں گے،
اپنا نقصان کریں گے اور دنیا میں نقصان ہو نہ ہو آنکھ بند ہونے کے بعد تو نقصان ہونا ہی ہے۔ اللہ چاہے جسے مغفرت کر دے، اللہ چاہے جسے بغیر حساب و کتاب داخل کر دے، اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن ہمارے رسول نے جو طریقہ سکھایا ہے، قرآن نے جو باتیں کہی ہیں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کرے گا۔ تو ہمارے جو یہ بدعمالیاں ہیں، ہاتھ میں کڑا اور دیگر چیزیں، ذرا یہ بتائیے کہ ہمیں لوگ کیسے مسلمان سمجھیں گے، ہم اپنے آپ کو کیسے مسلمان کہیں گے؟ تو دین کی بنیادی چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے، اور آج کل سیکھنا بہت آسان ہے۔ انٹرنیٹ سے بس سیکھیے گا۔ انٹرنیٹ تو یہ سمجھیے کہ وہ ایک کوڑے دان ہے، وہ کوڑے دان۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوڑے دان سے صبح سویرے کوڑا چننے والے اس میں سے لوہے کے سیک کے ذریعے کچھ کام کی چیزیں نکالتے ہیں۔ پلاسٹک نکل گئی، اس میں سے ٹین نکل گیا، جا کے بیچ دیتے ہیں۔ تو کوڑے دان میں گندی چیزیں بھی ہوتی ہیں اور کچھ کسی کے کام کی چیزیں مل جاتی ہیں۔ نیٹ وغیرہ سے وہی آدمی فائدہ اٹھا سکتا ہے جس کے پاس صحیح علم ہے۔ آپ نہیں جانتے آپ کس کی تقریر سنیں نیٹ پر، وہ کس عقیدے کا آدمی ہے، آپ کس کی کتاب پڑھ رہے ہیں، وہ کس مسلک کو ماننے والا ہے، آپ کس کی تفسیر سن رہے ہیں، اس کا کیا عقیدہ ہے، آپ اس سے نہیں جانتے۔ لہذا دین کو کسی باوقار عالم سے سیکھیے، اپنے ائمہ کرام سے سیکھیے، اپنے محلے کے مفتیان کرام سے سیکھیے، اور وہ جن چیزوں کی رہنمائی کرے اس سے فائدہ اٹھائیے۔ من مانی تیر چلا کر دین نہ سیکھیے، ورنہ خود بھی گمراہ ہوئیے گا اور دوسروں کو بھی گمراہ کیجیے گا۔ تو یہ دوسرا آپشن تھا دوستو، عالم بن جاؤ۔ عالم نہیں بن سکتے، متعلمن، علم حاصل کرنے والا بن جاؤ۔ فرمایا کہ تیسری بات، تیسرا اختیار جو ہے، او مستمعن، کہ علم کی باتوں کو سنجیدگی سے، خاموشی سے، اچھے انداز میں سننے والے بنو۔ یہ مجلس لگی ہوئی، آپ میں سے کتنے ایسے مرد ہیں، کتنی ایسی مائیں اور بہنیں ہیں جو شروع سے بیٹھی ہوئی ہیں اور پوری توجہ کے ساتھ علماء کرام کے بیانات کو سن رہی ہیں۔ ہماری مائیں اور بہنیں، آپ حضرات سن رہے ہیں، تاکہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں ہم اس پر عمل کریں۔ یہ تو کر سکتے ہیں۔ مستمعن، آپ علم کی باتوں کو، جہاں علم کی مجلس لگی ہو، جس مسجد میں درس کے حلقے لگتے ہو، درس قرآن ہوتا ہو، درس حدیث ہو، جلسے جلوس ہو، دینی تقاریر ہو، آپ اسے تو سن سکتے ہیں، اسے سننے والے بنیے۔ اور صرف سن کر، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال مت دیجیے، یا سننے کے بعد جب اٹھیے کرسی سے دامن جھاڑتے اٹھ جائیے کہ مولوی صاحب جو بات سنی تھی ہم نے اسی جلسے گاہ میں چھوڑ کے جا رہا۔ ایسا مت کیجیے، اسے اپنے قلب و جگر میں بیٹھائیے، اپنے ذہن و دماغ میں اسے رکھیے، اور جو باتیں بھول جائیں پھر علماء کرام سے معلوم کیجیے، اور عمل کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ عمل کرنے کا جذبہ ہوگا، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بھی فائدہ ہوگا، اور مرنے کے بعد بھی اس کے فوائد ہوں گے، اور آپ کی نسلوں میں بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ یہ بات 100% اعتماد کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ نے دینی چیزوں کو غور سے سنا، عمل کرنے کا جذبہ رکھا، آپ کو بھی فائدہ ہوگا، آپ کی نسلوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ اور چوتھی بات نبی نے فرمائی، او محبن، پہلی بات عالم بن جاؤ، نہیں بن سکتے ہو، ہر آدمی کو یہ فضیلت مل بھی نہیں پاتی ہے۔ متعلمن، علم کو سیکھنے والے بنو، بنیادی چیزیں جو ضروری ہیں سیکھ لو، یا مستمر سیکھنے کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے تو جہاں درس کے حلقے لگتے ہو وہاں شریک تو ہو جاؤ۔ مسجد میں درس قرآن ہو رہا ہے، دعا تک سب رہتے،
درس قرآن میں 2 لوگ 4 لوگ 5 لوگ بیٹھتے ہیں، اس کا مطلب آپ دین کی باتوں کو سننا نہیں چاہتے، سنیے۔ اور چوتھی بات، او محبن، اگر ایسا بھی نہیں کر سکتے ہو، ایسا بھی نہیں، تو ایک کام کرو، اور یہ آخری آپشن، آخری اختیار ہے۔ کون سی بات؟ محبن کے علم والوں سے محبت کرو۔ ایک صحابی رسول، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں متی الساعۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ما اعددت لها، قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، قیامت کب آئے گی؟ ذرا یہ بتاؤ کہ تم نے قیامت کی تیاری کیا کی؟ انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیاری زیادہ تو نہیں کی ہے، لیکن اتنی بات ہے کہ فرائض کا پابند ہوں، سنن کا پابند ہوں، نوافل بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن ایک بات کی ضمانت دیتا ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا احب اللہ ورسولہ، کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں، اس بات کی ضمانت دیتا ہوں۔ آقا نے فرمایا تم بھی سنو، المرء مع من احب، کل قیامت کے دن میدان حشر میں نتائج ایسے ہوں گے، جو آدمی جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہمارے نبی نے فرمایا عالم ہو جاؤ یا علم کو سیکھنے والے ہو جاؤ یا علم کو سننے والے ہو جاؤ، نہیں ہو سکتے ہو، کم از کم اہل علم سے محبت کرنے والے ہو جاؤ۔ کل میدان حشر میں تم بھی علماء کے ساتھ ہوگے، اس لیے کہ علماء سے تم نے محبت کی۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں آپ کس سے محبت کرتے ہیں، مجھے حسن ظن ہے، حسن ظن ہے آپ میں سے ہر آدمی علماء سے محبت کرتا ہو، لیکن میں ایک قدم آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ واقعی میں علماء سے محبت ہے تو آپ علماء کو نمونہ کیوں نہیں بناتے؟ آج کل دیکھا ہوگا آپ نے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو بال پیچھے سے چھلوا لیتے ہیں، آگے بال لیتے ہیں۔ میری عمر تقریباً 42-43 سال کی عمر ہے۔ ہمارے بچپنے میں اس طرح بال جو کاٹا جاتا تھا اسے کٹورا کٹ یا چور کٹ کہا جاتا تھا۔ کٹورا کٹ، کٹورا رکھ دیجئے، اب کٹورے کے باہر جتنے والے کاٹ دیجئے، اسے کٹورا کٹ ہو گیا، یا چور کٹ کہا جاتا تھا۔ ہمارے نبی نے تو ایسے بال رکھنے کو منع کیا ہے، اس کو قضا کہتے ہیں، ہمارے نبی نے قضا سے منع کیا ہے۔ آپ کو علماء سے محبت ہے تو علماء کی طرح بال کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ علماء سے محبت ہے، علماء کے لباس کیوں نہیں پہنتے؟ علماء سے محبت ہے، داڑھی چہرے پر کیوں نہیں سجاتے؟ علماء سے محبت ہے تو علماء سے مسائل کیوں نہیں معلوم کرتے؟ ہمیں اس کا جائزہ لینا چاہیے، ہمیں اچھی طرح سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ دعوے تو ہم بہت کرتے ہیں، دنیا میں جھوٹ بولنے والے ایک پر ایک ہوتے ہیں، ایک پر ایک ہوتے ہیں۔ آپ دنیا میں کہہ دیں گے مولوی صاحب ہمیں علماء سے محبت ہے، دل سے کہہ رہا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ جانتا ہے آپ دل سے کہہ رہے ہیں یا اوپر سے کہہ رہے ہیں۔ دنیا میں جھوٹ بولنے والے ایک پر ایک ہوتے ہیں۔ ایک عدالت میں ایک کیس گیا، کیس، اور کیس کیا تھا؟ کیس تھا کہ داروغہ کو کس نے مارا، کیس تھا داروغہ کو کس نے مارا۔ جج نے گواہ سے پوچھا کہ کیا تم کہہ رہے ہو داروغہ کو اس نے مرڈر کیا ہے، مارا ہے؟ گواہ آج کل پیسے دے دیجئے کیس میں گواہ بھی مل جاتے ہیں، چاہے انہوں نے دیکھا ہو نہ دیکھا ہو۔ جج نے کہا گواہ سے کہ داروغہ کو کس نے مارا، تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ اس نے کہا جی سر میں نے دیکھا ہے۔ جج نے کہا کہ داروغہ کتنا بڑا تھا؟
दारोगा कितना बड़ा था जिसको मारा गया है? गवाह ने कहा कि इतना बड़ा। जज हंसने लगा जोर से, कहा कि बेवकूफ, जानते हो दारोगा का केस क्या है? दारोगा एक मुर्गे का नाम है और मुर्गे के मर्डर का केस है। गवाह झूठा था, झूठ बोलने के में आदमी एक्सपोर्ट माहिर होता है। उसने कहा कि सर, मैंने कहा दारोगा इतना बड़ा था, मैंने दूसरा हाथ कहाँ उठाया? अभी दारोगा इतना बड़ा था। अब मेरी गवाही मुकम्मल हुई। तो मैं ये कह रहा हूं, झूठ बोलने में भी हमारे समाज में एक पर एक लोग। आप किससे मोहब्बत करते हैं? आप फिल्म स्टार से मोहब्बत करते हैं, आप क्रिकेटर से मोहब्बत करते हैं, हमारी माएँ और बहनें हीरोइन से मोहब्बत करती हैं। आप किससे मोहब्बत करते हैं? दुनिया वाले को धोखा दे सकते, उस रब को धोखा नहीं दे सकते जो रब काली रात में, काले सुराख में, काले पत्थर पर, काली चूटी के चलने की आवाज को सुनता भी और देखता भी है। उस रब को आप धोखा नहीं दे सकते। वो रब सब कुछ जानता है। तो मेरे दोस्तों, उलमा से मोहब्बत कीजिए, अहले इल्म से मोहब्बत कीजिए, उनसे दीन सीखिए, पांचवा मत बनिएगा। मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे और आपके हबीब ने कहा है कि जो पांचवा बनेगा हलाक हो जाएगा। वला तकुनिल खामिसा फतहली, पांचवा बनोगे हलाक हो जाओगे। सहाबा किराम ने फरमाया, वमा हिया या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पांचवा क्या है? फरमाया, पांचवा अन तुबग़िज़ल इल्म वाहिला, इल्म नबूवत से, इल्म से और अहले इल्म से बुग़्ज़ रखना, अदावत रखना, ये पांचवा है। और जो पांचवा बनेगा हलाक हो जाएगा। आप अपने गरिबान में झांके, कितने ऐसे लोग हैं जो इमाम साहब की ग़ीबत करते रहते हैं, इमाम साहब के खिलाफ माहौल बनाते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो मदरसे के खिलाफ माहौल बनाते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो उलमा के खिलाफ माहौल बनाते हैं। अगर आपके अंदर ये सिफत है तो याद रखिए, ये बुग़्ज़ है, ये अदावत है। और नबी ने फरमाया कि जो बुग़्ज़ और अदावत रखता है वो कामयाब नहीं हो सकता है, वो हलाक। हमें आपको अपना मुहासबा करना चाहिए। हम बुग़्ज़ नहीं रखते, हम मोहब्बत करते हैं। इसकी पहचान क्या होगी? इसकी पहचान क्या है? एक पहचान तो ये कि उलमा जैसी शक्ल सूरत इख्तियार कीजिए। दूसरी पहचान ये है दोस्तों, अगर आपको मोहब्बत है उलमा से, मोहब्बत है इस इल्म से, तो आप अपनी औलाद को दीन की बुनियादी बातें सिखाएं। आप अपनी बच्चियों को मदरसा उम्मे कुलसूम में दाखिला कराएं जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं। और याद रखिए, मदरसे से मोहब्बत, उलमा से मोहब्बत की जहां तक मुख्तलिफ शक्लें हैं, उनमें से एक शक्ल ये मैंने बताई कि अपनी शक्ल सूरत को उलमा की तरह बनाइए। दूसरी शक्ल, आप अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को इन उलूम के हासिल करने के लिए मदारिस इस्लामिया में दाखिला दिलाइए। और ये मदारिस याद रखिए यूं ही नहीं चलते हैं। आप गाड़ी चलाते हैं, अब तो हर घर में बाइक है, बाइक बगैर पेट्रोल की नहीं चलती और पेट्रोल बगैर पैसे की नहीं आता है। ये जो मदारिस चलते हैं, चाहे मदरसतुल बनात उम्मे कुलसूम हो या दिगर मदारिस हो या दिगर यतीम खाने हो, तंजीमातु तहरीकात हो, उनको भी पैसे की ज़रूरत होती है। उनमें अफराद जो अपने तन मन की बातें उन्होंने लगा दी, पूरा वक्त वो लगा रहे हैं, उनको भी पैसे की ज़रूरत है। आपसे जो हो सके आप इन मदारिस का ताउन कीजिए, उलमा का ताउन कीजिए जो हो सके। मैंने अभी हैदराबाद में 3-4 रोज पहले
ایک مدرسے کے سالانہ تقریب میں میں نے کہتے ہوئے ہزاروں کے مجمع میں یہ بات کہی تھی، میں آپ سے 2000 مہینہ نہیں مانگ رہا ہوں، لیکن آپ میں سے ہر فرد روزانہ 10 روپے تو نکال سکتا ہے۔ آپ روزانہ 10 روپے نکال سکتے ہیں، مہینے میں 300 روپے ہو سکتے ہیں۔ آپ 300 روپے مہینے میں اپنے قریب کے مدرسے کو دے سکتے ہیں، مسجد کو دے سکتے ہیں۔ 300 روپے نہ ہو پائے، روزانہ 1 روپے تو نکال سکتے ہیں۔ آپ 1 روپے تو نکال سکتے ہیں، مہینے میں 30 روپے دے سکتے ہیں۔ آپ سے جو ہو سکے، آپ سے جو ہو سکے، ہر آدمی اپنی استطاعت کو جانتا ہے۔ دینے والے تو کتنے ایکڑ زمین دے دیتے ہیں، دینے والے کتنے بیگھے اور کتنے کٹھے زمین دے دیتے ہیں، دینے والے نہ جانے کیا کیا دیتے ہیں۔ ہر آدمی اپنی حیثیت کو جانتا ہے۔ یہ بھی علماء سے محبت، مدرسے سے محبت کی بات ہے کہ اپنی اولاد کو مدرسوں میں داخل کرائیں، عالم بنائے نہ بنائے، دین کی بنیادی باتیں سیکھنے کے لیے داخل کرائیں، اور مدرسے کی جو ضروریات ہو، خواہ زمین کی خریداری کا مسئلہ ہو، معلمین اور معلمات کی تنخواہوں کا مسئلہ ہو، یا دیگر مسائل ہو، ان مسائل کو معلوم کر کے ان مسائل کو حل کیجئے۔ یہ بھی علم اور اہل علم سے محبت کی علامت ہے۔ تو میں نے ایک حدیث پیش کی تھی، عالم بن جاؤ، متعلم بن جاؤ، علم کو سننے والے بنو، محبت کرنے والے بنو، پانچواں مت بنو۔ علم اور اہل علم سے دشمنی رکھنے والے، دشمنی کیا ہوتی ہے، دوستی کیا ہوتی ہے، ہم نے اس کی وضاحت آپ کے سامنے کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ جو باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔